کشمیر کو آفیشیلی جموں اینڈ کشمیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 86,000 اسکوائر میل رقبہ پر پھیلا ہوا ہے۔ کشمیر انڈیا کے نارتھ ویسٹ میں ہے جبکہ پاکستان کے نارتھ ایسٹ میں ہے۔ جب مغل ایمپررز نے 16th and 17th سینچری میں کشمیر پر رول کیا تو اس خطۂ زمین کو جنت قرار دیا۔ کشمیر پر 4 صدیوں تک مغل رول یعنی مسلم رول رہا جس کو سکھوں نے توڑا۔ تب سکھوں کو رنجیت سنگھ لیڈ کرتے تھے۔ شروع میں تو کشمیریوں نے سکھوں کو ویلکم کیا، ان کو لگا کہ نظام بدلے گا، کچھ اچھا ہوگا، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ سکھ گورنر انتہائی سخت ثابت ہوئے۔ انہوں نے کشمیر کے لیے اوپریسو رول بنائے۔ سکھوں نے جب کشمیر پر رول کرنا شروع کیا بیک ان 17th سینچری تو انہوں نے بہت سے اینٹی مسلم لاز انٹروڈیوس کرائے۔ جانوروں کو ذبح کرنے پر ڈیتھ سینٹینسز تھیں، پبلکلی اذان دینے پر بین تھا، سری نگر کی جامع مسجد کو بند کر دیا گیا، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے اینٹی مسلم رولز اور لاز جو ہے سکھوں نے انٹروڈیوس کرائے۔ 1780 تک رنجیت راؤ کا رول رہا۔ 1820 میں رنجیت راؤ کے گرینڈ نیفیو گلاب سنگھ کشمیر میں گورنر اپوائنٹ ہوئے۔ گلاب سنگھ نے اپنے ایک آفیشل زوراور سنگھ کے ساتھ مل کے لداخ اور بلتستان کے علاقے فتح کیے۔ یہ علاقے جموں کے ایسٹ اور نارتھ ایسٹ میں واقع ہیں۔ ہسٹری میں ہم ذرا آگے بڑھیں تو 1845 میں جو اینگلو سکھ وار ہوئی اس میں گلاب سنگھ نے کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا، اور اس سے اگلے ہی سال 1846 میں گلاب سنگھ نے ایز موڈریٹر اینڈ ٹرسٹڈ ایڈوائزر کام کیا فار سر ہنری لارنس۔ اس دوران 2 ٹریٹیز سائن ہوئیں۔ ایک ٹریٹی کے حساب سے اسٹیٹ آف لاہور یعنی ویسٹ پنجاب کو 10 ملین کا سیل کیا برٹش کو، اور دوسری ٹریٹی کے حساب سے 7.5 ملین کا بیچا ایسٹ آف انڈس اینڈ ویسٹ آف راوی یعنی ہلی اور ماؤنٹینیس ایریاز کو برٹش کو سیل کیا گلاب سنگھ نے۔ 1857 میں گلاب سنگھ کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے رمبیر سنگھ نے ایز اے رسپانسبل چائلڈ ہنزا، گلگت، نگار جیسے علاقے فتح کر کے کنگڈم کا حصہ بنا دیا۔ 1925 میں رمبیر سنگھ کے بعد ان کے گرینڈ چائلڈ ہری سنگھ نے کشمیر کا تھرون سنبھالا، اور ہری سنگھ کے رین میں ہی انڈیا پاکستان کی پارٹیشن ہوئی 1947 میں، اور برٹش رول کنکلوڈ ہوا۔ پارٹیشن کے بعد کشمیر کے علاقے پونچھ اور دیگر علاقوں میں انٹرنل ریوولٹ شروع ہو گئے۔ کشمیر میں فسادات کی وجہ ہری سنگھ کا اوپریسو رول تھا جس میں کسانوں پر بیش بہا ٹیکس تھے اور مسلمز کھل کر اپنی ریلیجس ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کر سکتے تھے۔ 1947 میں کشمیر میں 77% مسلمز تھے اور 22% ہندوز اور سکھس کی پاپولیشن تھی۔ فسادات کے پیش نظر مہاراجہ ہری سنگھ نے یہی بہتر جانا کہ پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کر لیا جائے ٹریڈ کا، اور ایسا کوئی ایگریمنٹ انڈیا کے ساتھ سائن نہیں ہوا۔ اکتوبر 1947 میں پاکستان سے پشتون ریبیلز پونچھ گئے اور وہاں حملہ کیا تاکہ ہری سنگھ کو ڈرایا جا سکے اور مسلمز کے خلاف سخت اقدامات سے روکا جا سکے، جبکہ اس کے برعکس ہوا۔ انسٹیڈ آف سبمیشن ہری سنگھ نے انڈین گورنمنٹ سے اپیل کر دی کہ اس کی مدد کی جائے۔ گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ ایک ہی شرط پہ ہری سنگھ کی مدد کی جائے گی کہ اگر وہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنا دے۔ سو مہاراجہ نے کشمیر کو انڈیا کے ساتھ منسلک کر دیا، اور جیسے ہی مہاراجہ نے ایگریمنٹ سائن کیا تو انڈین سولجرز نے کشمیر پر دھاوا بول دیا، اور ایک وائلنٹ ٹائم پیریڈ کشمیر میں شروع ہو گیا۔ 1947 کی پارٹیشن کے بعد پاکستان کو 1/3 کشمیر ملا جبکہ انڈیا کو 2/3 کشمیر دیا گیا۔ حالانکہ 2/3 کشمیر میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہی تھی۔ جب پاکستان نے ریبیل کیا تو 1949 کی جنگ چھڑ گئی۔ جب یہ بات یونائٹڈ نیشنز تک گئی تو وہاں ایک ریزولوشن پاس ہوئی جس کے تحت کشمیریوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے فیوچر ڈیسائیڈ کر سکیں، مگر ایسا انڈیا نے نہیں ہونے دیا۔ کشمیر کا مسئلہ بار بار یون گیا اور بار بار ریفرینڈم کا کہا جاتا رہا، مگر انڈیا نے اپنی ہی ہٹ درمی دکھائی اور ایسا نہیں ہونے دیا۔ حال ہی میں آرٹیکل 370 کو کشمیر میں ختم کر دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 370 انڈین کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے جو کشمیر کو اسپیشل اسٹیٹس دیتا ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت کشمیری اپنا ایک الگ جھنڈا رکھ سکتے ہیں اور اپنے انٹرنل میٹرز میں اٹانومی رکھ سکتے ہیں، اور اپنا ایک الگ آئین بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ آرٹیکل 370 اینڈ آرٹیکل 35A یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ کشمیری اپنا ایک سیپریٹ سیٹ آف لاز بنا سکتے ہیں، الگ سٹیزن شپ اور پراپرٹی رائٹس کشمیریوں کے پاس ہوں گے۔ ناؤ جبکہ آرٹیکل 370 کو ریووک کر دیا گیا ہے، سو اب انڈین کشمیر میں پراپرٹی سیل اور بائی کر سکتے ہیں، اور کشمیر کے پاس سے یہ اسپیشل اسٹیٹس لے لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک بار پھر سے کشمیر میں فسادات زور پکڑ گئے ہیں۔